بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ چاہتے ہو کہ رمضان المبارک شروع ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ آپ کی ہر جائز حاجت کو پورا فرما دے، آپ کے روٹھے ہوئے مان جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے خزانوں سے عطا کرے اور اتنا عطا کرے کہ آپ دوسروں میں بانٹنے والے بن جائیں، یا پھر بیرون ملک جانا چاہتے ہیں، کوئی رکاوٹ ہے وہ رکاوٹ ختم ہو جائے، مقروض ہے تو قرض اتر جائے، تو ماہ شعبان کے تیسرے اور چوتھے جمعۃ المبارک کے دن یہ چھوٹا سا آسان سا عمل ضرور پڑھ لیں، جو آج کی ویڈیو میں مولانا مفتی محمد بابر شہزاد صاحب آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس کے لیے آپ نے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ شکریہ۔ جمعۃ المبارک کا دن بڑی ہی برکتوں کا متحمل دن ہوتا ہے۔ اس دن میں اللہ کی ذات عالی کی طرف سے ایک ایسی گھڑی رکھی جاتی ہے کہ جس ساعت میں، جس گھڑی میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی گئی تمام دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرماتے ہیں، اور پھر خاص کر شعبان المعظم کا جمعۃ المبارک ہو، اس میں تو اور ہی زیادہ برکتیں اور فضیلتیں اور رحمتیں ہوتی ہیں۔ بہت سارے ہمارے بھائی ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں کہ جن کے بڑے بڑے مسئلے مسائل ایسے ہیں جو حل نہیں ہو پاتے۔ بڑی جد و جہد، بڑی کوشش، بڑی تگ و دو کرنے کے بعد نا امید ہو کر، تھک ہار کر بیٹھ جاتے ہیں کہ اب یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ تو میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ اللہ کی ذات عالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس مت ہونا۔ کوئی بھی ایسا لمحہ آ سکتا ہے کہ جس لمحے میں اللہ تبارک و تعالی آپ کے دل کی جو باتیں ہیں ان کو شرف قبولیت عطا فرما دیں۔ کوئی بھی ایسا لمحہ آ سکتا ہے کہ جس لمحے میں آپ اللہ سے مانگیں، اللہ آپ کو عنایت کر دے۔ آپ کی کسی بھی قسم کی کوئی بھی حاجت ہے، چاہے بیماری ہے، چاہے جادو ہے، چاہے رزق کا مسئلہ ہے، کاروبار کا مسئلہ ہے، بچے اور بچوں کی شادیوں کا مسئلہ ہے، من جملہ الغرض جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، جو بھی آپ اللہ کی ذات عالی سے پورا کروانا چاہتے ہیں، اس سے مانگنا چاہتے ہیں، تو آپ آج جمعۃ المبارک کے دن میں اللہ کی ذات عالی سے مانگیں، اور خوب مانگیں۔ اور کس ذریعے سے مانگیں؟ وظائف کر کے، اعمال کر کے، اوراد کر کے اللہ کی ذات عالی سے مانگیں، اللہ آپ کو عنایت کرے گا۔ کیونکہ یہ جو جمعۃ المبارک کا دن ہے، یہ تمام دنوں کا سردار ہے، سید الایام یوم الجمعہ۔ میرے نبی نے فرمایا کہ تمام دنوں کا سردار دن جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ جب جمعۃ المبارک کا دن تمام دنوں کا سردار دن ہے، تو اس دن میں کیوں نہ ہم اللہ کی ذات عالی سے مانگیں، اور پھر خوب مانگیں، اس کے سامنے اپنی حاجات کو رکھیں، اپنے مسئلے مسائل کو رکھیں، اپنی ضروریات زندگی کو رکھیں، اس سے مانگیں۔ جب اس سے مانگتے ہیں تو اللہ ضرور قبول کرتا ہے اور پھر عنایت بھی کر دیتا ہے۔ ہماری جتنی بھی ویڈیوز ہوتی ہیں ساری اسلامی ویڈیوز ہیں، ہم صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ حضرات سے ویڈیو شیئر کرتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کوئی ایسا کام کریں جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اب وہ کام کیا ہے؟ آپ کمنٹ باکس میں جائیں، وہاں پہ جا کے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور پھر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر درود و سلام کا تحفہ بھیج رہے ہیں۔ آپ جب یہ کام کر جائیں گے، آپ کا لکھا ہو کوئی اور عزیز پڑھے گا، آپ کو بھی اجر ملے گا، انشاءاللہ اس کو بھی اجر ملے گا۔ اب آتے ہیں عمل کی ترتیب کی طرف۔ عمل ہے جمعۃ المبارک کے دن کرنے کا، اور کسی بھی قسم کی حاجت، کسی بھی قسم کا کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہے، گھریلو مسئلہ ہے، کاروبار کا مسئلہ ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، اس کا آپ نے اپنے ذہن میں تصور کرنا ہے، اس کا استحضار کرنا ہے، اپنے ذہن میں لے کے آنا ہے اس کو کہ میرا یہ مسئلہ ہے، اس مسئلے کے فوری حل کے لیے میں یہ عمل کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ
میرے اللہ کے فضل و کرم سے اگر آپ صدق نیت سے اور کامل یقین سے عمل کریں گے اللہ آپ کو ضرور عنایت کرے گا۔ تو یہ جمعۃ المبارک کا سارا دن آپ کے پاس ہے، کسی بھی وقت آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کسی بھی وقت آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اب عمل کیا کرنا ہے؟ اول اور آخر آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ پڑھنا ہے، اور اس کے ساتھ ہی استغفر اللہ۔ اب حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ کیا چیز ہے؟ یہ کتنا بڑا خزانہ ہے، اور پھر انمول خزانہ ہے۔ یہ کس کی دعا ہے؟ یہ 4 بزرگوار ہستیوں کی دعا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ خود نبی کریم نے مقام بدر پر غزوہ بدر میں یہ دعا مانگی، ابو بکر صدیق نے یہ دعا مانگی، ام عائشہ صدیقہ نے یہ دعا مانگی، حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے یہ دعا مانگی۔ ان 4 بزرگوار ہستیوں کی یہ دعا ہے جو انہوں نے پڑھی، اللہ نے فوراً مدد فرمائی، فوراً اللہ نے مدد فرمائی۔ تو آپ نے پڑھنا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس کے ساتھ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یا اللہ میں تیرا عاجز بندہ ہوں، میں تیری عاجز بندی ہوں، میں بڑا گناہ گار ہوں، میں نے تیری بڑی نافرمانیاں کی، مجھے معاف بھی کر دے، اور جو میں تجھ سے مانگ رہا ہوں مجھے عنایت بھی کر دے۔ تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل اور استغفر اللہ آپ نے صرف اور صرف ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے۔ 100 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ اب پڑھنا کیسے ہے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل استغفر اللہ، حسبنا اللہ و نعم الوکیل استغفر اللہ، حسبنا اللہ و نعم الوکیل استغفر اللہ۔ ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ پڑھ کر اللہ کی ذات عالی سے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ العزیز یہ جو 2 جمعۃ المبارک، یہ 3را جمعہ اور 4تھا جمعہ، گویا کہ آخری 2 جمعے یہ آپ کی زندگی کے لیے فیصلہ کن ہو جائے گی۔ جی تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، چھوٹے چھوٹے وظائف آپ کو اس لیے بتلائے جاتے ہیں تاکہ ان وظائف کو ہر بندہ آسانی سے پڑھ سکے۔ تو ماہ شعبان کے آخری 2 جمعوں کا یہ بڑا ہی مبارک عمل ہے۔ اگر آپ کی لاکھوں حاجات ہیں تو ان حاجات کو پورا کروانے کے لیے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو ضرور پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول و منظور فرمائے گا۔ تو ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔